ذات الجنب یا ذات الجنب اور سل یہ بیماریوں کے نام ہیں، اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ، یعنی شہیدوں کی جو مطلب شہید مجازی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کی یہ مطلب صورتیں صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو مردہ مت کہو، بلکہ کہنا دور کی بات ہے، ان کو مردہ تصور بھی مت کرو، انہیں مردہ خیال بھی مت کرو، ان کے بارے میں سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ کہ شہداء کرام زندہ ہیں، اللہ تعالی ان شہیدوں پر خوب خوب اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اے کاش اپنی راہ میں شہادت کا جام عطا کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی بعض اقسام کا ذکر کیا، تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ شہید ہوتا کون، کس کو ہم شہید کہیں گے؟ دراصل شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شہید حقیقی، نمبر 2 شہید فقہی، نمبر 3 شہید حکمی۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی ہے، اور شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو، وہ تلوار و بندوق وغیرہ آلائے جارحہ سے ظلمن قتل کیا جائے، اور قتل کے سبب مال نہ واجب ہوا ہو، اور نہ زخمی ہونے کے بعد کوئی فائدہ دنیا سے حاصل کیا ہو، اور نہ زندوں کے احکام میں سے کوئی حکم اس پر ثابت ہوا ہو۔ یعنی اگر پاگل، نابالغ یا حیض و نفاس والی عورتیں اور جنب یعنی بے غسلے شہید کیے جائیں تو وہ شہید فقہی نہیں۔ اور اگر قتل سے مال واجب ہوا ہو، جیسے کہ لاٹھی سے مارا گیا، یا قتل خطا کہ مار رہا تھا شکار کو اور لگ گیا کسی مسلمان کو، یا زخمی ہونے کے بعد کھایا پیا، علاج کیا، نماز کا پورا وقت ہوش میں گزرا اور وہ نماز پر قادر تھا، یا کسی بات کی وصیت کی، تو وہ شہید فقہی نہیں۔ مگر شہید فقہی نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ شہید ہونے کا ثواب بھی نہیں پائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا۔
اور شہید فقہی کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی مگر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ویسے ہی خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ اور جو چیزیں کہ از قسم کفن نہیں ہوں گی انہیں اتار لیا جائے گا، جیسے زرہ، ٹوپی اور ہتھیار وغیرہ۔ اور کفن مسنونہ میں اگر کمی ہوگی تو اسے پورا کیا جائے گا، پاجامہ نہیں اتارا جائے گا، اور سارے کپڑے اتار کر نئے کپڑے نہیں دیے جائیں گے کہ مکروہ ہے۔ اور شہید حکمی وہ ہے کہ جو ظلمن نہیں قتل کیا گیا مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ نمبر 1 جو طاعون میں مرے شہید ہے، نمبر 2 جو ڈوب کر مر جائے شہید ہے، نمبر 3 جو ذات الجنب میں مرے شہید ہے۔ ذات الجنب یعنی نمونیا، یہ بخار ہوتا ہے، اس میں نمونیا ہو جاتا ہے، پھر بیماری ہے، اس میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے شہید ہے۔ جو آگ میں جل جائے شہید ہے۔ جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ اور جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: حالت سفر میں مرا، سل کی بیماری میں مرا، سواری سے گر کر مرا یا مرگی سے مرا، بخار میں مرا، جان و مال یا اہل و عیال یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا، عشق میں مرا بشرطے کہ پاک دامن ہو اور چھپایا ہو۔ عشق مجازی ہو گیا تو اب یہ کہ نہ اس کو دیکھے، نہ اس سے خط و کتابت کرے، نہ اس سے کسی قسم کا جو رابطے آج کل رکھتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، لیتے ہیں، یہ تو سب گناہ کے کام ہے۔ تو عشق ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ اور اب یہ کہ پاک دامن ہو، اس طرح کے گناہوں میں عشق کی وجہ سے نہ پڑے، بغیر دیکھے اس کو چھپایا ہو۔ بغیر دیکھے عشق کیسے ہوگا؟ اچانک نظر پڑ گئی، بالفرض اچانک نظر پڑ گئی، اور پہلی ہی نظر پڑی اور فوراً لوٹا لی، مگر عشق ہو گیا، دل میں گڑ گئی وہ، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت ہے کہ بغیر دیکھے بھی عشق ممکن ہے۔ کسی نے کسی کے کوائف بیان کیے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، اس کی صحت کا نقشہ کھینچا، اس کی کیفیات بتائیں، اس کا منصب، یا وہ جیسے باڈی بلڈر ہے تو وہ باکسر ہے، تو وہ صاحب وہ کرکٹر ہے، تو ہاکی کا کھلاڑی ہے، تو اس طرح اس کو مطلب، یا کوئی بھی ایسی خوبیاں اس کی بتائیں، یا فلم ایکٹر ہے، اگرچہ اس نے نہیں دیکھا اور وہ گڑ گیا اس میں، تو عشق ہو گیا، تو یہ بھی ایک عشق کی صورت۔ مطلب یہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے۔ لڑکی کے بارے میں سنا لڑکے نے کہ وہ ایسی ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یہ سب کیا میں نقشے کھینچوں، سمجھدار ہے آپ؟ مطلب دونوں طرف کی وضاحت ہے نا یہ، ہاں، لڑکی دونوں کو بھی انڈر ہے۔ اسٹوڈنٹ، لڑکی کو بھی اگر اس طرح لڑکا دیکھ کر عشق ہو گیا اور وہ بھی اگر چھپائے اس میں، پاک دامن رہے اور بعد میں اس سے اس طرح کے ناجائز رابطے نہ رکھے۔ ہاں، شادی کا پیغام بھجوانا الگ چیز ہے، یہ تو جائز صورت ہے۔ تو اگر یہ کہ شادی بھی نہیں ہو سکی اور یہ گھل گھل کر اس میں دنیا سے چلا گیا، خودکشی کر کے نہیں، ہاں خودکشی تو پھر حرام ہے، ویسے یعنی کہ گھل گھل کے موت آ گئی اس کو، تو یہ بھی شہید ہے۔ عموماً یہ کہ عشق ہوتا نہیں ہے، یعنی کم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، عشق کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ مطلب یہ کہ دوستوں میں اس طرح کی ترکیبیں بنتی ہیں کہ بس وہ تیرا ادھر تو میرا ادھر، تو اس طرح وہ اس کی ترکیبیں کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عشق ہو جاتا ہے اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں، پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔
लव मैरिज करते हैं,